آج جمادی الاول کی 15 تاریخ ہے اور تیسرے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ گیا ہے، جس کا مجھے خود بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو، جو بھی پڑھے گا وہ رب سے 400 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جمادی الاول کی 15 تاریخ ہے اور تیسرے دولت والا جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن آ گیا ہے، اور آج کے دن جو بہترین وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ رزق اور دولت کے حوالے سے سب سے خاص ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ تمام مسلمانوں کے نیک اعمال کو لکھ کر رب العالمین کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا درود خود سماعت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، زیادہ سے زیادہ جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج درود پاک کی کثرت کرنے کی، اور آج جو چھوٹا سا عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک پورے سال کی کامیابی آپ کو عطا فرما دے گا۔ آج وہ بہترین وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس سے اللہ رب العالمین آپ کے پورے سال کے دنوں کو پھیریں گے۔ آپ کے لیے آسان ہی آسانیاں، رحمت ہی رحمت نازل ہوں گی، لیکن اس وظیفے کی ایک خاص ترتیب ہے اور طریقہ کار ہے۔ تو کوشش کریں کہ عمل کو اس طرح ہی پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تب آپ کے لیے آسانی ہوگی، رزق میں بے شمار کی برکت بھی ہوگی، اللہ پاک آپ کو غیب سے عطا کریں گے، غیب سے نوازیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وظیفہ ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے، اور جن گھروں میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے ان گھروں سے اللہ پاک دکھ کا، درد کا، تکلیف کا، ہر چیز کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ اس گھر سے بے برکتی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جمادی الاول کا مہینہ یہ بہت ہی مبارک اور خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ رب العالمین اپنا کہتے ہیں۔ اللہ والوں، ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سے جمادی الاول کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن یہ مہینہ بھی اب آدھا ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 14 دن گزر چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے اللہ پاک کو راضی کرا لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ پاک سے اپنی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا کروا لو۔ اللہ والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی وقت ختم ہو جائے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے پچھلے سال دیکھا تھا لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اس لیے اللہ والوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور آج اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرو۔ اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے، آپ کی توبہ وہ قبول بھی کرے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 15 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے اس عمل کو پڑھنا اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کو نوازتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے بجائے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الاول کی 15 تاریخ اور تیسرے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے،
बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। फ़ायदा हासिल करने के लिए तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफ़ा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रख कर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है, और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात कितना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद
2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिगर कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पलड़े में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं, उन सबको चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है।
یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا جوادو، یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے، جو کہ اللہ پاک کی بے پناہ سخاوت، اس کی بے انتہا عطا اور اس کی بے حساب بخشش کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشش کریں اللہ والوں کہ ایک مٹھی چینی بھی ساتھ رکھ ہی لیں، یا پانی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو رب کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یا جوادو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ترتیب کو سمجھ لیں، کیونکہ یا جوادو کے معنی ہیں بے انتہا بخشنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، وہ جو مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، وہ جو اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل و کرم کی بارش کرتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اس نام کی تاثیر اور اس کے فضائل اتنے گہرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل سے یقین سے یا جوادو کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ پاک کی بے پناہ کی رب کی مدد میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ آج یا جوادو پڑھے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ یا جوادو کا ذکر کرنے والے کے دل میں ایک خاص طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فکر و پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ دنیا کی محبت اور لالچ انسان کو اندھیروں میں ڈال دیتی ہے، لیکن یا جوادو کی برکت انسان کے دل میں قیانت، کشادگی اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی حرص سے صاف ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی سخاوت کرتا ہے کہ اگر بندے کو خبر ہو جائے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے تو وہ کبھی غمگین نہ ہو۔ یہی بات یا جوادو کے ذکر سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھے کتنا زیادہ نوازنے والا ہے، کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اللہ والوں پڑھنا کس طریقے سے ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جوادو ایک بار ہو گیا، یا جوادو دو بار ہو گیا، اور اگر آپ لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھے یا جوادو یا اللہ، تو یہ بھی ایک اچھا ذکر ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنا تعلق کو مضبوط کریں گے جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے یا جوادو یا اللہ۔ یا پھر آپ لوگ یا جوادو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو لکھا ہوا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ لوگ یا جوادو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا جوادو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف اور صرف آپ نے 33 بار ہے، 33 ٹائمز، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار آپ نے یا جوادو یا اللہ پڑھنا ہے، یا پھر صرف یا جوادو پڑھنا ہے، اور چینی پہ دم کر دیں اور اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں رب سے دعا کرنے کا وقت ہے، اب مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ پاک سے بے پناہ مانگیں، کیونکہ یقین کرے رب پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے۔ ہم لوگ دنیا داروں کے آگے، اپنے دوستوں کے آگے اپنا رونا روتے ہیں، رب کے آگے اپنا رونا نہیں روتے، اور جو رب کے آگے اپنا رونا روتا ہے وہ پھر کسی کے آگے رونا نہیں روتا۔ اللہ رب العالمین اس کے دل میں سکون اور اطمینان اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا جوادو پڑھنا ہے، جس طریقے سے پڑھنا ہے بتا دیا ہے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور چینی کو آپ چاہے تو صدقہ کر دیں یا کچھ میٹھا بنا کے اللہ پاک کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کر دیں، یا پھر اپنے چھت کے اوپر ڈال دیں چینی کو، یا کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں، تاکہ چیٹیاں وغیرہ کھا جائے۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں چینی، تاکہ جو چڑیاں ہیں، جو چیٹیاں وغیرہ ہیں، وہ کھا لیں، پھر پیروں میں بھی نہیں آئیں گے تو بے حرمتی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔